السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاری۔ وللترمذي عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه حلكة فإن كان لابد ففي التطوع، بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 190 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق۔ سألتو میں نے سوال کیا، سألتو میں نے پوچھا، سألت رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، عن الالتفات، التفات کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا، دائیں بائیں نظر کرنا۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ادب یہ کہ آدمی اپنی نگاہ کو سجدگاہ کی طرف رکھے۔ جیسے آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اپنی نگاہ کہاں رکھنا چاہیے؟ سجدگاہ کی طرف رکھنا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ اور خشوع خضوع اسی میں ہے۔ اب التفات کرے آدمی، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، نظر گھمائے، تو یہ سب خشوع اور خضوع کے منافی ہے، نماز کے آداب اور نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اس سے نماز کے ثواب پر اثر پڑتا ہے، نماز متاثر ہوتی ہے۔ یہی سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں۔ فقال هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد، آپ نے کیا کہا؟ هو اختلاس، ہوا اختلاس، اختلاس یہ بھی باب افتعال سے ہے۔ اختلاس کا معنی ہوتا ہے جھپٹا مارنا، تیزی سے کسی چیز کو چھیننا، جلدی سے کسی چیز کو جھپٹ لینا، چھین لینا۔ اختلاس جھپٹنا، چھیننا۔ یختلسہ یہ اسی سے باب افتعال سے فعل مضارع ہے۔ اختلاس یہ مصدر ہے اور یختلس یہ فعل مضارع ہے، دونوں باب افتعال سے ہے، معنی ہوگا جھپٹنا، چھیننا۔ کا هو اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ تو شیطان کا جھپٹا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ تو شیطان کا جھپٹا ہے۔ یختلسہ الشیطان، جس کو شیطان جھپٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ من صلاة العبد، بندے کی نماز میں سے، من مانے سے، صلاۃ مانے نماز، عبد مانے بندہ، بندے کی نماز میں سے شیطان جھپٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، یعنی اس کے خشوع خضوع میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن الالتفات فی الصلاة، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں۔
فقال هو اختلاس، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ جھپٹا ہے. وہ اختلاس یہ کیا ہے؟ جھپٹا ہے. یختلسہ الشیطان، جسے شیطان جھپٹ لیتا ہے، شیطان چھین لیتا ہے، من صلاۃ العبد، بندے کی نماز میں سے. یہ تو ایک جھپٹا ہے جس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو جھپٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، یعنی نماز کو خراب کرنے اور نماز کے خشوع و خضوع کو لوٹنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کو بھٹکانے کے پیچھے لگا رہتا ہے، دین سے روکتا ہے، دین کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس سے نا امید ہو جاتا ہے تو نیکیوں کی طرف، نیکیوں میں آ کر رکاوٹ ڈالتا ہے، نیکیوں اور عبادت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، شیطان آ کر کے بہکاتا ہے، اکساتا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، نماز کے خشوع و خضوع کو غارت کرنے کے پیچھے لگا دیتا ہے، بالکل پیچھے پڑ جاتا ہے. اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کتنا بڑا جانی دشمن ہے. شیطان ہمارا کتنا بڑا جانی دشمن ہے کہ ہماری نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہماری نگاہ کو ادھر ادھر بھٹکا دیتا ہے. شیطان کا جھپٹا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دل پر ہوتا ہے جس کا تعلق وسوسے سے ہے، اور ایک ہوتا ہے بدن پر ہوتا ہے، یعنی آنکھ کو ادھر ادھر نظر گھماتا ہے کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ کرو وہ کرو. تو آدمی اسی کی چکر میں رہ کر کے نماز کو اس طرح ادا نہیں کر پاتا جس طرح ادا کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے. یعنی آدمی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے تو شیطان آ کر کے رکاوٹ ڈالتا ہے. تو باب چل رہا ہے خشوع و خضوع کا بیان، ابھارنے کا بیان، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے پر ابھارنے کا بیان. تو خشوع و خضوع کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے، وہاں اپنی نظر جما دیں گے جہاں پہ جمانے کا حکم دیا گیا ہے. ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھیں گے، گھومیں گے، نظر جمائیں گے تو اس سے نماز کیا ہوگی؟ متاثر ہوگی، نماز کا ثواب کم ہوگا. دیکھیے حدیث میں جو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا جھپٹا ہے اور نماز بندے کی نماز میں سے یہ جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے، جھپٹتا ہے. تو شیطان کے اس بہکاوے سے یا جھپٹنے سے نماز برباد نہیں ہوتی، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اگر باطل ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ نماز کو دوہرا لو. اس کا مطلب یہ کہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے، البتہ نماز کے خشوع و خضوع میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو نماز بالکل خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. وللترمذی عن انس وصححہ، اور ترمذی کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صحیح قرار دیا ہے، وصححہ، اس کو صحیح قرار دیا ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس روایت کو صحیح کہنا سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یعنی حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. کون سی حدیث ضعیف ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی کی ہے. بقیہ ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت گزری ہے وہ روایت صحیح ہے، اور وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن جو یہاں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وللترمذی عن انس وصححہ، اور ترمذی کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وصححہ، اس کو صحیح قرار دیا. یعنی حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، جبکہ سند کے لحاظ سے روایت صحیح نہیں ہے. علماء نے اس پر کلام کیا ہے. کیا ہے حدیث؟ ایاک والتفات فی الصلاۃ، کہ نماز میں ادھر ادھر نظر دوڑانے سے بچو، التفات سے بچو، ایاک بچو، ایاک کا معنی کیا ہوگا؟ بچو، دور رہو. والالتفات، التفات کہتے ہیں ادھر ادھر نظر دوڑانا، دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا.
یہ التفات ہے۔ تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، نظر دوڑانے سے بچو۔ ایاک والالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر نظر دوڑانے سے، التفات سے بچو۔ فَإِنَّهُ هَلَكَ، کیوں بچو؟ کیونکہ یہ ہلاکت کی چیز ہے۔ ہلاکہ مانے ہلاکت، ہلاکہ مانے ہلاکتن، ہلاکت۔ یہ ادھر ادھر آدمی نظر دوڑائے گا نماز میں تو یہ شیطان کی تابع داری ہوئی، اور ظاہر آدمی شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شیطان کی بات مان رہا ہے، تو یہ نقصان ہے، خسارہ ہے، تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ هَلَكَ، ہلاکت مانے ہلاکت، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، کیونکہ یہ ہلاکت کا سامان ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہلاکت آتی ہے کہ آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھے، نماز کا خشوع خضوع غارت ہو، نماز کا ثواب کم ہو، یہ کیا ہے؟ ہلاکت کا سودا ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرنا ضروری ہو، تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کرنا ضروری ہو، تو کہتے ہیں فَفِي التَّطَوُّعِ، تو نفل میں کرو، یعنی فرض نماز مت کرو لیکن نفل نماز میں کر لو۔ لا بد مانے ضروری، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، ان مانے اگر، کانا مانے ہو، لا بد مانے ضروری، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، اور اگر ضروری ہو، اگر ایسا کرنا ضروری، یعنی التفات کی سخت ضرورت ہو، ادھر ادھر دیکھنا ضرورت بن جائے، تو کہتے ہیں ففی التطوع، فی معنی میں، تطوع معنی نفل، ففی التطوع، تو نوافل میں ایسا کر لو، یا ایسا کیا جا سکتا ہے، فرض نماز مت کرو لیکن نفل نماز میں کر لو۔ ٹھیک ہے، نفل اور فرض دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، فرائض میں پابندی ضروری ہے لیکن نوافل میں تھوڑی سی سہولت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض نماز میں التفات کرنا منع ہے تو نفل میں کر سکتے ہیں۔ التفات اصلاً منع ہے، چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو۔ ہاں اگر ضرورت بن جائے تو فرض نماز بھی کیا جا سکتا ہے، نفل نماز بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں ضرورت کی بنیاد پر نفل اور فرض کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ترمذی کی جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اس میں نفل نماز کے لیے التفات سے رخصت دی گئی ہے، نفل نماز میں التفات کی گنجائش نکالی گئی ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو، دونوں کے اندر التفات یہ کیا ہے؟ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے، نماز کے آداب کے منافی ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ فرائض میں، نوافل میں اور ہر قسم کی نماز میں التفات سے پرہیز کیا جائے، ادھر ادھر دیکھنے سے، نظر دوڑانے سے بچا جائے، کیونکہ یہ چیز کیا ہے؟ نماز کے ثواب کو کم کرنے والی ہے، نماز کے خشوع خضوع کو مٹانے والی ہے، تو خشوع خضوع سے نماز پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ رہا معاملہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، علماء نے اس پر کلام کیا ہے، سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ البتہ نفل میں کچھ سہولت ملتی ہے، فرض کے مقابلے میں کچھ سہولت دی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ التفات نفل میں جائز ہے لیکن فرض میں جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ التفات دونوں میں منع ہے، نفل یا فرض دونوں میں کیا ہے؟ منع ہے، لیکن شریعت میں اتنی رخصت دی گئی ہے کہ اگر آدمی کو مجبوری بن جائے، سخت ضرورت ہو، تو فرض یا نفل دونوں میں التفات کر سکتا ہے۔ اور التفات کی ایک شکل جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور التفات کی ایک شکل کیا ہے؟ جواز کے زمرے میں ہے، یعنی آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو اور اس کی نگاہ یا اس کا چہرہ
بالکل سجدے گاہ کی طرف ہو اور وہاں رہتے ہوئے یعنی سر اور آنکھ سیدھا ہو اور سجدے گاہ کی طرف ہو، اور پھر وہاں سے بغیر گردن اور چہرہ گھمائے اگر تھوڑا دائیں بائیں دیکھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی کیا ہے؟ گنجائش، ہمارے دل میں آسانی ہے، لیکن توجہ اور کوشش کیا ہو کہ نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا دائیں بائیں نگاہ آدمی گھما لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ حرام اور نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ سجدہ گاہ کی طرف نگاہ ہونا چاہیے، اور اگر تشہد میں ہے تو اس کی نگاہ جو ہو سبابہ کی طرف ہو، سبابہ نامی انگلی کی طرف، یعنی شہادت کی انگلی کی طرف ہو۔ جس انگلی سے اشارہ کرتا ہے آدمی، دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی اس سے اشارہ کرتا ہے، تو تشہد کے اندر نگاہ اس کی طرف جمنا چاہیے، اس کی طرف ہونا چاہیے۔ البتہ بغیر گردن گھمائے اور چہرہ گھمائے اگر دائیں بائیں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تو التفات کی گنجائش ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھار ضرورت کے موقع پر۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1 سوال کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام علم کے بڑے حریص تھے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام علم کے بڑے حریص تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کا وجود برحق ہے، شیطان کا وجود برحق ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان مسلمانوں کا جانی دشمن ہے، انسانوں کا جانی دشمن ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، شیطان کتنا بڑا دشمن ہے اندازہ لگائیے۔ ہماری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری نماز کے ثواب کو اور نماز کی جو روحانی چیز ہے، خشوع و خضوع ہے، اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو التفات سے بچنا چاہیے، شیطان کا وجود برحق ہے، تو شیطان گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، تو ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نماز میں التفات سے پرہیز کرنا چاہیے، التفات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ التفات خشوع و خضوع کے منافی ہے، خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ التفات اگر ایسا ہو کہ آدمی بغیر چہرہ گھمائے، بغیر جسم ہلائے اگر ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ آدمی کا رخ بدل جائے، چہرہ بدل جائے، قبلے کی طرف سے آدمی ہٹ جائے، تو اس طرح التفات کرنا گویا کی نماز کو باطل قرار دینا ہے، یعنی نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔